آج ناشکری دنیا کے اوپر بڑی ہے۔ آج آپ دیکھو کہ ہر بندے کی زبان پہ ہے مر گئے، ہے مر گئے، ہے مر گئے، ہے لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی کسی سے بھی پوچھ لو، ہاں جی کاروبار کہا سنو جی کوئی حال نہیں، ہاں جی دکان ہو جی کوئی حال نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ناشکری زبان سے ختم کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمت کے اندر اضافہ کر دوں گا، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دے دوں گا۔ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اپنے سے اوپر والے پر نگاہ نہ رکھا کرو، اپنے سے نیچے والے پر نگاہ رکھا کرو۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ گاڑی والے پر نگاہ نہ رکھو، آپ سائیکل والے پر نگاہ رکھو۔ آپ کے پاس سائیکل موجود ہے، آپ موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس کے پاس یہ سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل چل رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، آپ پیدل چل رہی ہیں، کم از کم یہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے جن کو ٹانگیں بھی نہیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی تو زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے جا رہے تھے، ان کے پاس پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا۔ دل کے اندر خیال آیا کہ میرے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے۔ ابھی دل ہی میں خیال آیا تھا، آگے گزرے دیکھا ایک بندہ ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے۔ فوراً آنکھوں میں سے آنسو نکلے، سجدے میں گر گئے، رو کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے دل کے اندر یہ جو ناشکری آئی تھی مجھے معاف کر دینا، مجھے تو نے ٹانگیں تو عطا فرمائی ہیں، جوتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس بیچارے کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے اللہ نعمت کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ آگے بڑے سخت جملے ہیں، پوری توجہ رکھنا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے، یہ جو ہم روزانہ ناشکری سنتے ہیں، اللہ قلیل 100 میں سے 1-2% لوگ ہوں گے جو شکر کریں گے، یار اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا، اللہ نے میری سوچ سے بھی زیادہ دیا، اللہ نے میری سمجھ سے بھی زیادہ عطا فرمایا، اللہ نے میری حیثیت سے بھی مجھے زیادہ دیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، اور آپ دیکھنا جو شکر گزار ہوں گے وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اگلے جملے فرمائے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے، ہے مر گئے، یار کوئی حال نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے کاروبار کا، آج کل تو مندا ہے، آج کل تو حالات ڈھیلے ہو گئے، جو اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں، پتہ ہے اللہ کا عذاب اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں عذاب کس چیز کا بھیجوں گا۔ اگر ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب بیماری کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب پھر مہنگائی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب آندھی کی صورت میں آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب زلزلے کی صورت میں آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب بے وقت بارشوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب سیلاب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، پھر اللہ کا عذاب ناجائز اور ظالم حکمرانوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، پھر اللہ کا عذاب معیشت کو تنگ کرنے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، پھر اللہ کا عذاب اولاد کو نافرمان بنا دے اس صورت میں بھی آ سکتا ہے، پھر اللہ کا عذاب بے سکونی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، پھر اللہ کا عذاب کسی صورت میں بھی آئے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا ہمارے لیے دعا کریں، قاری صاحب ہمارے لیے دعا کرے، بھئی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ بھئی کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ پریشانی کس چیز کی ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا بے سکونی کس چیز کی ہے۔ اللہ اکبر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں یار ہم تو برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر تیری زبان پہ یہی بربادی کے الفاظ ہے تو لے پھر تو ہو جا برباد جس طرح ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کریں کہ کہہ رہی ہیں اللہ ان کو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرماتا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے۔